عمران خان صاحب نے آج جو میڈیا ٹاک کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، اس کا کوئی اخلاقی معیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ان میں ہے ہی نہیں، اور جو رجیم چینج ہوا تھا اس کے اندر بھی ان کا کلیدی کردار تھا۔ تو یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں، اور یہ تو بہت پہلے آن کیمرہ آف کیمرہ، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ باتیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے درست ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کا نیریٹو ہے جو اب آپ لوگ سامنے، لیکن اتنا مجھے پتا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی انٹرم سیٹ اپ کو پرولونگ کرنے کا، اور اس حوالے سے جب ہم آپ لوگوں سے سوال پوچھتے تھے تو آپ لوگوں نے کہا ہم تو سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، ہماری طرف سے تو انٹرم سیٹ اپ کو یہ پرولونگ کریں، کچھ کریں، ہم نے تو اسمبلی تحلیل کرنی ہے۔ اب آپ لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کی ہے تو دیکھیں گیم ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، پوسٹنگ کرے گا، ٹرانسفر کرے گا۔ بھئی جب کرے گا تو تب کی تو تب دیکھی جائے گی نا۔ لیکن جو آپ لوگوں کی پولیٹیکل موو تھی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی، پنجاب کی حکومت 12 کروڑ آبادی کے اوپر جو حکومت تھی وہ پلیٹ میں رکھ کے آپ نے دی ہے، درست تھی؟ شکریہ احتشام۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے جب بھی کرنا تھا انہوں نے تب بھی یہ کرنا تھا، کیونکہ یہ لوگ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں ہارڈنڈ کرمنلز، یہ ان کے جرائم، ان کی جو ہے ہسٹری وہ بھری ہوئی ہے، اور یہ انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہے، کتابوں میں لکھی گئی ہے، ریمنڈ بیکر کی کتاب میں ساری کی ساری ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو سوٹ کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا آج کیا ہوا ہے، آج پورا ملک جو ہے وہ بالکل اندھیر ہو گیا ہے۔ ایک تو کہتے تھے نا کہ ویسے ہی اندھیر ہو گیا، یہ لٹرلی اندھیر ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنا لمبا سارے شہروں میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہم تو جتنی دیر کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہے، یہ خود ہی ایلیمینیٹ ہوتے جائیں گے۔ لیکن کیا یہ جو آج حال ہے کہ جو اندھیرا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں عام آدمی کو، عام بندے کو، عام چھوٹے جس کو کہتے ہیں دکاندار کو، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، نہ پیٹرول مل رہا ہے، نہ ڈیزل مل رہا ہے، فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، پہلے سے بند تھیں اب اور بھی بند ہو گئی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ کتنی دیر چل سکتا ہے، اور پھر چل چل کے اس دہج تک پہنچ جائے جہاں پھر اس کو امریکہ بھی کہے کہ جی ہم اس کو سوڈان سے بدتر کریں گے کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں اور ہم بھی۔ تو سوٹ تو ہمیں کرتا ہے کہ ہم اس کو پرولونگ کریں، ہم اپنے بیٹھے رہیں اور روز ایک آ کے بیان دیں کہ دیکھیں جی آج یہ ہو گیا ہے، آج 17% ہو گئی ہے جو کہ 25 سال میں سب سے زیادہ شرح سود ہے، اور آج 24 گھنٹے کی سردیوں کے بیچ میں بتی گئی ہے، اور یہ ہم روز آ کے یہ کہیں اور ان کی جو ہے مقبولیت جو ہے وہ زمین سے گڑ جائے اور ہماری آسمان تک پہنچ جائے، لیکن کیا فائدہ؟ جو ملک کا حال ہے آپ خود دیکھیں، یہ تو کچھ گھنٹوں بھی اس قسم کی حکومت کو اور متحمل نہیں ہے۔ تو ہم نکلے ہوئے ملک کی خاطر، اب ملک کی خاطر جب آپ نکلیں اور آپ کا مقابلہ ہارڈنڈ کرمنل سے ہو تو پھر آپ کو ہر قسم کا بریو کریجیس آپ کو فرنٹ کرنا پڑتا ہے، گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، جان بھی دینی پڑتی ہے، اور خون بھی بہانا پڑتا ہے۔ یہ ہے ہی اس قسم کے لوگ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ اگر میرے اوپر 7 کیسز ہو سکتے ہیں جس میں سے 4 دہشت گردی کے اور ایک قتل کا کیس بھی میرے پہ کیا انہوں نے، تو آپ سوچیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کن انٹینشنز کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کو ابھی پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت تھی، اب پنجاب میں بھی حکومت نہیں، کے پی کے میں بھی آپ کی حکومت نہیں ہے۔ یہی میرا سوال ہے کہ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے خلاف بڑی انتقامی کارروائی ہوئی ہے، اف اٹ گوز ٹو دا نیکسٹ لیول ڈیورنگ دا ٹائم یہ انٹرم سیٹ اپ ہے، تو یہ ٹھیک پولیٹیکل موو تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کیا اس کا، دیکھیں
یہ اگر ہم یہ نہ کریں تو یہ انتخابات تو ہوں گے ہی نہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ انتخابات اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے اگر ہم یہ نہیں کریں گے. یہ تو ایسے لوگ ہیں, یہ امریکہ کو بیچ آئیں گے, یہ جس مرضی کو بیچ آئیں گے, اور یہ مطلب یہ کبھی کوئی دبئی چلا جائے گا, کبھی کوئی لندن چلا جائے گا, کوئی بیلجیم چلا جائے گا. تو یہ ان کی تو یہاں کوئی سٹیکس نہیں ہے. سٹیکس تو آپ کے اور میرے ہیں. ہم نے یہاں رہنا ہے, ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے. ہم نے نہیں, محسن نقوی صاحب کے تو سٹیکس ہیں, وہ تو چینل کو ہیڈ کرتے ہیں, اونر ہیں چینل کے. وہ میرے خیال میں 4 5 6 چینلز اون کرتے ہیں, وہ ان کی تو سٹیکس ہیں. بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب خود اعتراف کرپشن کر چکے. انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ میں کرپٹ ہوں. 10 سال سے اوپر ہو گیا نا, اگر اس کا کوئی ڈسکوالیفیکیشن اپلائی بھی ہونا تھا تو وہ پیریڈ ختم ہو گیا نا 10 سال کے بعد. اگر آرٹیکل 63 میں بھی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے توہین عدالت کی, یا کوئی مرڈر یا ریپسٹ بھی ہے, تو وہ 5 سال ہے. نیب کا جو مجرم ہے وہ والنٹری ریٹرن ہوتا بھی ہے. عمران خان صاحب نے آج بھی میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا تو وہ میکسیمم 10 ایئرز آف ڈسکوالیفیکیشن ہے. وہ 2010 کے, اب 2023 میں ہم بیٹھے ہیں, تو 13ویں سال میں اس کو بنیاد بنا کر آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے دیٹ ہی از ناٹ ایلیجیبل. اس کے علاوہ 2-3 کیسز اور ہے جس میں آپ کو ایک 2017 کا کیس ہے جس میں اسی قسم کی کوئی جس کو کہتے ہیں پیریڈ ختم ہو گیا ہوا تھا اور وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے, اور یہ تھا, اور اس میں کہا کہ جی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کرپٹ ہیں. اگر آپ کرپٹ ہیں تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں پبلک آفس کے اگین, آپ ایلیجیبل نہیں ہیں ٹرانسفر پوسٹ. چلیں میں وہ اور اس میں کرتا ہوں بات, کیونکہ وہ آپ 2017 کے کیس کا حوالہ دے رہی ہیں. میں محسن نقوی صاحب کا جو والنٹری ریٹرن ہے اس کی ڈیٹ کا حوالہ دے رہا ہوں. تو اس میں اگر ڈسکوالیفیکیشن کو کنسیڈر بھی کرے نا عدالت تو 10 سال بعد ہی از ایلیجیبل اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا نیب. لیکن وہ بہرحال بات کرتے ہیں. میاں صاحب کیا کہیں گے, پی ٹی آئی نے ٹھیک کھیلا ہے؟ دیکھیں, میم کہہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں انہیں سوٹ کرتی ہیں, یہ پولیٹیکل موو انہیں سوٹ کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے جتنی زیادہ اس میں معاشی عدم استحکام آئے, سیاست کے اندر تلخیاں بڑھیں اور 20-20 گھنٹے لائٹ جائے, لوڈ شیڈنگ ہو, دکانیں بند ہو, انڈسٹری بند ہو, تو یہ سیاست انہیں سوٹ کرتی ہے. یہ بڑی بدقسمتی اور المیہ ہے. پولیٹیکل موو کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا نکلنا وہ سب سے غلط موو تھی. جب کرمنلز کہا جا رہا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کو, تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے رولز کس نے طے کرنے تھے؟ کس نے فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے بیٹھ کے کوئی قانون سازی کرنا تھی؟ اگر آپ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے اور صرف باہر بیٹھ کے یہ الزامات لگاتے رہیں گے کہ کرمنلز کرمنلز کرمنلز, اگر وہی کرمنلز اگر ان کی طرف آئیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سرپرائز دے رہے ہیں. ابھی پیر امین صاحب جو آئے وہ ایک سرپرائز دیا, اسی طرح کے 10-12 اور ایم این ایز بھی وہ کرمنل پارٹی کے جب پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے تو وہ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے, یا کہیں انا کا مسئلہ بلانا چاہیے؟ آج اگر محسن نقوی صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے تو پچھلے 8 مہینے کے اندر پنجاب کے اندر 3 حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. عثمان بزدار صاحب فارغ ہوتے ہیں, حمزہ شہباز فارغ ہوتے ہیں, چودھری پرویز لائی خود حکومت ختم کرتے ہیں. تو جو پانی پت کا میدان پنجاب اسمبلی بنی ہوئی تھی, تو کیا آپ توقع کر رہے تھے کہ وہاں پہ اتفاق رائے کے ساتھ کوئی چیف منسٹر آنا تھا؟ بالکل نہیں آنا تھا. اگر اتفاق رائے کرانا تھا, اگر آپ یہ چاہتے تھے پاکستان تحریک انصاف کہ اتفاق رائے سے الیکشن ہوتا اور اکٹھا الیکشن ہوتا, عام انتخابات ہوتے جو خان صاحب چاہتے ہیں, تو پھر قومی اسمبلی سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھے, اسمبلی کے اندر رہ کے بطور اپوزیشن مجبور کرنا چاہیے تھا. یہ آپ کے پاس سڑکوں کا رائٹ تو تھا کہ آپ جلسے ریلیاں کرتے پی ٹی آئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے اندر رہ کے دباؤ حکومت کو پریشرائز کرتے اور اس طرف لاتے. آپ نہیں لائے.